میں 15 برس کی نادان لڑکی زمانے کی اونچ نیچ سے نا واقف تھی. دنیا کو اپنی سادہ و معصوم جذبات کی نظر سے دیکھتی تھی. تب یہ دنیا مجھ کو بڑی بھلی لگتی تھی. اگرچہ غربت کے منحوس سائے ہر دم میری ماں کے دل میں اندھیرا ڈھائے رہتے تھے، پھر بھی میں نے کبھی زندگی کو بہت زیادہ تلخ اور ناقابل برداشت محسوس نہ کیا تھا. روکھی سکھی جوں تو مل ہی جاتی تھی. ابھی آرزو کی دنیا میں ہلچل نہ مچی تھی، نہ خواہشوں کے گنجوں نے آنکھیں کھول کر دل میں چٹکنا سیکھا تھا. ماں گھروں کے گھر کے کام کرتی تھی، باپ تھا ہی نہیں. ہم 3 بہنیں گھر میں ہی محنت و مشقت کا کام کر لیا کرتی تھیں. بڑی 2 بہنوں کو کڑھائی سلائی اچھی آتی تھی. میں کیونکہ سب سے چھوٹی تھی اس لیے ذمہ داری سے بھی تقریباً آزاد سمجھی جاتی تھی. من چاہا تو 2 ٹانکے لگا دیے، ورنہ نہیں. ماں کام پر جاتی، بہنیں گھر کے کام میں یا پھر کڑھائی سلائی میں مصروف ہو جاتی. میں بیکار میں ادھر ادھر کھڑکیوں میں سے سڑک پر جھانکتی، کبھی چھت پر چڑھ جاتی. ہر جگہ تنہائی کاٹنے لگتی اور دل کہیں بھی نہ لگتا. اماں کو ساتھ لے جانے پر اعتراض تھا اور میری یہ خواہش ہوتی کہ کسی طرح ان کے ساتھ لگی پھروں. مجھے دوسروں کے گھروں میں بڑی دلچسپی تھی، مزے مزے کی باتیں سننے کو ملتی. دل سارا دن بہلا رہتا، اس لیے کبھی کبھار موقع نکال کر ماں کے ساتھ چپک جاتی تھی. ماں کو بہنوں کی شادی کی بہت فکر تھی. ان کا ابھی تک کہیں بھی رشتہ طے نہ ہو سکا تھا. یہ نہیں کہ رشتے آتے نہ تھے، رشتے بہت آتے تھے، مگر سبھی آخر میں مجھ کو پسند کر لیتے تھے. میں دونوں بہنوں سے زیادہ خوبصورت، صحت مند اور کم عمر تھی، اس لیے جو لوگ بہنوں کو دیکھنے آتے مجھے دیکھ کر اپنا ارادہ بدل دیتے. ظاہر ہے اماں کو بڑی لڑکیوں کی فکر تھی. میرا رشتہ کیسے کر دیتی؟ وہ صاف کہہ دیتی کہ جب تک میری بڑی لڑکیوں کے ہاتھ پیلے نہیں ہو جاتے چھوٹی کے رشتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس پر آنے والے خالی ہاتھ لوٹ جاتے. ایک روز امی نے مجھے سمجھایا، دیکھو حمیرہ، جب تمہاری بڑی بہنوں کے رشتے کے لیے لوگ آئیں تو تم سامنے مت آنا. جب تک دونوں کے رشتے طے نہ ہو جائیں تمہارا سامنے آنا ٹھیک نہیں ہے. اس بات کو سمجھ کر دھیان میں رکھ لو. میں یہ سن کر بہت شرمندہ ہوئی کہ میرے سبب سے ان کے رشتے نہ ہو سکتے تھے. میں خود کو اپنی بہنوں کی خوشیوں کا قاتل سمجھنے لگی اور احساس جرم میں مبتلا ہو گئی. یہاں تک کہ اب میں اپنی بہنوں کے سامنے آنے یا ان سے آنکھ ملانے سے بھی حجاب محسوس کرنے لگی تھی. ایک روز میری خالہ آئیں. اس وقت امی سامنے کے بنگلوں میں کام کرنے گئی ہوئی تھی. خالہ کہنے لگی، حمیرہ، آج تیری ماں سے بہت ضروری کام ہے، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تو ماں کو کہیں سے بلا کے لیا؟ میں نے کہا، یہ بھی کوئی بڑی بات ہے، ماں سامنے کے گھروں میں کام کرنے گئی ہے، میں بھی جا کر بلا لاتی ہوں. میں دل ہی دل میں سوچے جا رہی تھی کہ ضرور خالہ میری بہنوں کے لیے رشتے کی بات کرنے آئی ہوں گی. اس سے ضروری بات بھلا اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں سب سے پہلے ملک صاحب کے گھر گئی کیونکہ امی پہلے وہیں جاتی تھیں. اس کے بعد دوسرے گھر کا نمبر آتا تھا. میں نے گھنٹی بجائی، دروازہ کھلا اور ملک صاحب کا لڑکا اختر باہر نکلا. میں نے اس کے چہرے پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی اور سپاٹ آواز میں دریافت کیا کہ کیا میری ماں اندر ہے؟ اس نے میرا راستہ چھوڑتے ہوئے کہا، ہاں ہاں وہ اندر ہے. میں بلا جھجک اندر چلی گئی کیونکہ میں اکثر ان کے گھر آتی تھی. ملک صاحب کی بیوی اچھی عورت تھی اور ہم ماں بیٹیوں سے بہتر سلوک رکھتی تھی. میں سیدھی غسل خانے کی سمت گئی جہاں امی کپڑے دھو رہی ہوتی تھیں، مگر اس وقت غسل خانے میں نہیں تھیں. واپس آ کر اختر سے دریافت کیا کہ گھر میں تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، ماں کہاں ہے؟ وہ بولا، ادھر اندر کمرے میں ہے. میں سمجھی کہ وہاں جھاڑو پوچھا کر رہی ہوگی. میں بے دھڑک کمرے میں چلی گئی. جو ہی میں اندر داخل ہوئی اختر بھی وہاں آ گیا. کمرہ خالی تھا. میں حیرت سے اختر کی طرف دیکھنے لگی، پھر سمجھ گئی کہ گھر خالی ہے اور اختر مجھے گھیر کر یہاں لایا ہے. میں نے ہمت کر کے کہا، مجھ کو باہر جانے دو، ورنہ اتنا شور مچاؤں گی کہ لوگ تم کو گھر کے اندر آ کر پکڑ لیں گے. وہ بڑی ڈٹھائی سے بولا، اس میں تو تمہاری بدنامی ہوگی، بھلا میرا کیا جائے گا؟ تم تو خواہ ڈر رہی ہو. مجھے جانے دو، خالہ انتظار کر رہی ہوں گی. ایک شرط پر جانے دوں گا. میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ذرا میرا سر دبا دو. میں سمجھ رہی تھی کہ یہ شرط اتنی سادہ نہیں ہے، تاہم کیا چارہ تھا کہ میں اس کا سر دبا دوں. شاید اتنی دیر میں کوئی آ جائے اور میں تباہ ہونے سے بچ جاؤں. میں نے کہا، اچھا تم کرسی پر بیٹھو، میں دبا دیتی ہوں، مگر جلدی مجھ کو جانے دینا. خالہ گھر پر میرا اور امی کا انتظار کر رہی ہوں گی. ابھی میں بات پوری نہ کر پائی تھی کہ اختر نے میری کلائی کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے لیا. اس کے بعد کیا ہوا ظاہر ہے اس کی وضاحت کرنا بیکار ہے. جو میرے
वहम व गुमान में भी ना था। इस तरह और अचानक पेश आ गया कि मुझे सोचने समझने का मौका मिला और ना ही फरार का कोई रास्ता नजर आया। अब अख्तर मजे से बैठा हंस रहा था और मैं रो रही थी। गम इस कदर था कि कलेजा फट रहा था, मगर इस जालिम को मेरे दुख का जरा एहसास न था। वो तो ऐसे खुश था जैसे उसने कोई दुनिया फतह कर ली हो। जब काफी देर ऐसे ही गुजर गई तो वो बोला, अब खुदा के लिए जाओ, कोई आ जाएगा और तुमको इस हाल में देख लेगा तो क्या सोचेगा। मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। जाहिर है ये मेरा घर और मैं इसका मालिक हूँ। तुम ही बेआबरू करके यहाँ से निकाली जाओगी। तेरी माँ की नौकरी भी जाएगी। ये आंसू बहाना छोड़, ये तो बस घड़ी भर के हैं। कल देखना कैसे खुद मुस्कुराती हुई आएगी। मैं इसकी बातों पर दिल ही दिल में बद्दुआ देती रही। उठ के जाना तो मैं चाह रही थी, मगर ऐसा लगता था जैसे किसी ने रूह को जिस्म से जुदा कर लिया हो और अब अपनी लाश को खुद उठाए जाना दुश्वार हो गया हो। जरा गम कम होता तो उठकर घर जाती। अभी मैं बैठी रो रही थी कि दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। अख्तर घबरा गया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो अपने दादा को खड़ा पाया। वो तो लाहौर में थे और अचानक इस वक्त आ गए थे। अख्तर को आसमान घूमता हुआ महसूस होने लगा। इसकी कोशिश थी कि वो किसी तरह अपने दादा को वहां से सीधे उनके कमरे की जानिब ले जाए, मगर कमरे की जानिब जाते हुए भी राहदारी से गुजरना ज़रूरी था। जब मेरी सिसकियों की आवाज़ सुनी तो बजाय अपने कमरे की तरफ जाने के मेरी जानिब चले आए। मेरे सर पर शफकत का हाथ फेरा और रोने का सबब पूछा। मैंने टूटे फूटे लफ्ज़ों और भीगी हुई आवाज़ के साथ अपने यहाँ आने और माँ को तलाश करने की दास्तान सुनाई। मेरी बिपता सुनकर इनका चेहरा कई रंग बदल रहा था। इसी वक्त अम्मी और मलिक साहब की बेगम भी आ गई। बेगम साहिबा अम्मी को इस दिन अपने साथ बाजार लेकर चली गई थी। उन्होंने अचानक जो फिजा को पुर इसरार पाया तो दोनों हैरत से हमें देखने लगी। इनकी समझ में ना आ रहा था कि ये क्या ड्रामा हो रहा है। अख्तर डरा सहमा परेशान सर झुकाए खड़ा था। मेरी आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थीं। बाल बिखरे हुए और कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और दादा जान गुस्से में खड़े थे। फिर उन्होंने गरज कर बहू से कहा, आज जो तुम्हारे इकलौते लड़के ने इस गरीब बच्ची से सुलूक किया है, मैं इसका कसूर कभी माफ नहीं कर सकता। अब तुम खुद इसकी सजा तजवीज़ करो, वरना मैं इसको ऐसी कड़ी सजा दूंगा कि ये याद करेगा। इस पर अम्मी बोली, बड़े साहब आप अपने पोते को कड़ी सजा ना दें। गलतियां बच्चों से हो जाती हैं। कसूर तो मेरी अपनी लड़की का है। मैंने इसे 1000 बार कहा है कि घर में रहा करे, मेरे पीछे पीछे ना आया करे, फिर भी इसके पांव घर में नहीं टिकते थे। सज़ा तो मैं इसे कड़ी दूंगी। मेरी बहन रिश्ता लाने वाली थी बड़ी लड़की के लिए। अब मैं पहले इसकी शादी करके इसको घर से निकालती हूँ ताकि मुझे सुख का सांस मिले। बेटी जैनब, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी बेटी हमारी भी इज्जत है। तुम लोग हमारे घर काम करने आती हो और जब हमारी दिलहेर पार करके घर के अंदर आ जाती हो तो तुम लोगों की इज्जत की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। इस वक्त तुम घर जाओ, देखो तुम्हारी बहन क्या संदेशा लाई है। अगर वो रिश्ता लाई है और रिश्ता मुनासिब है तो लड़के और इसके खानदान से हमको मिलवाओ और बात पक्की करो। साहब, बात पक्की करने के लिए भी सोचना पड़ता है। घर में 2 सेर मिठाई खरीदने को रकम नहीं है। रिश्ता अच्छा हुआ तो भी इतनी जल्दी बात पक्की क्यों कर होगी, जबकि 2-4 लोगों का मुंह मीठा करने तक की तौफीक नहीं है। इसकी तुम फिक्र ना करो, घर जाओ और कल आकर तमाम हालात से आगाह करना। अम्मी घर आ गई। खाला ने रिश्ता बताया और बोली, सुई फिर वहीं अटकी हुई है। इनको तुम्हारी बड़ी लड़कियों का नहीं, हुमैरा का रिश्ता ही चाहिए। और तुम फिर इनकार कर दोगी? नहीं, अब ये ना कहूँगी। बेहतर है कि पहले इसकी कर दूँ कि यह बड़ी हो गई है। बड़ी वाली मेरी दोनों बेटियाँ तो फिर भी घर की 4 दीवारी के अंदर ही बैठी रहती हैं, लेकिन इसके पैर एक जगह नहीं टिकते। मुझे इससे ज़्यादा खतरा रहने लगा है। खाला बोली, आज तो मैंने इसको तुम्हारी तरफ भेजा था, मगर इसने बहुत देर कर दी। अब इंतज़ार करके जाने ही वाली थी। अम्मा ने खाला का लाया हुआ रिश्ता मेरे लिए कबूल करते हुए हाँ कह दी। खाला से कहा कि कल लड़के और इसके घर वालों को ले आना। खुशहाल लोग हैं। लड़का भी मैट्रिक पास है, लेकिन तुमको भी थोड़ा सा तो जहेज़ का इंतज़ाम करना पड़ेगा। खाला बोली, इसकी फ़िक्र ना करो, बस कल इन लोगों को ले आना। अगले रोज़ खाला लड़के वालों को ले आई। लड़का भी आया। वो इनको मलिक साहब की कोठी पर ले गई। बड़े मलिक साहब ने इन लोगों को बहुत इज्जत से बिठाया, खातिर तवाज़ो की और शादी की तारीख रख दी गई। इन्होंने मेरी शादी इस कदर अच्छे तरीके
اور دھوم دھام سے کی جیسے میں انہی کی بیٹی تھی۔ جہیز بھی اتنا دیا جیسے کوئی صاحب حیثیت اپنی بیٹی کو دیتا ہے۔ بارات کا کھانا لاجواب تھا۔ اپنے گھر کے آگے شامیانہ لگوایا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے رخصت کیا، جس سے سسرال میں میری عزت دگنی نہیں چگنی ہو گئی۔ ان کے اس عمل نے میری زندگی سنوار دی۔ تب سے اب تک میں اپنے سسرال میں راج کرتی ہوں۔ بڑے ملک صاحب نے رخصتی کے وقت میرے سسر کو کہہ دیا تھا کہ حمیرہ کو میں نے بیٹی بنایا ہے اور اس کو میری بیٹی جیسا ہی سمجھنا، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ یتیم بچی سمجھ کر ہم اس کے وارث موجود ہیں۔ وہ لوگ تو بس ہکا بکا تھے۔ ملک صاحب کے سامنے بھلا ان لوگوں کی دم مارنے کی بھی کیا مجال تھی؟ لوگ امیروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہمیشہ ہی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ ان کے سینے میں دل نہیں پتھر ہوتا ہے، وہ غریب کو انسان نہیں سمجھتے۔ مگر بڑے ملک صاحب نے مجھے بیٹی کہہ کر یہ ثابت کر دیا کہ بعض اوقات دولت بھی انسانوں کے دلوں کو نہیں بدلتی بلکہ سونا بنا دیتی ہے۔ جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے اور نیکی کی شمع روشن رہتی ہے، ان کو دنیا کی کوئی شے مغلوب نہیں رکھ سکتی۔ بے شک میں ایک یتیم لڑکی اور ایک غریب بیوہ نوکرانی کی لڑکی تھی، مگر بڑے ملک صاحب نے مجھے بیٹی کا تعارف دے کر زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ میں آج ان کو دعائیں دیتی ہوں۔ خدا نے میرا نصیب اچھا بنایا۔ شادی کے بعد میرے شوہر نے پڑھائی جاری رکھی اور FSc کیا، پھر پولیس میں بھرتی ہوئے اور ترقی کرتے کرتے انسپیکٹر کے عہدے پر پہنچے۔ میرے گھر خوشحالی آ گئی اور کسی شے کی کمی نہ رہی۔ آج اس روز کو یاد کرتی ہوں جب ملک صاحب کے پوتے اختر نے مجھے ستایا اور رلایا تھا، میرا دل دکھایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دکھی دل کی دعا سنی اور مجھے زندگی کی ہر آسائش اور سکھ دیے۔